السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقال تعالی فی قرآن المجید ان الدین عند اللہ الاسلام۔ فقال تعالی فی قرآن المجید اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ فقال تعالی فی قرآن المجید فی سورۃ الجمعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا إلى ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ فإذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الأرض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنتی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد، ہر قسم کی تعریف، کبریائی، بڑائی، بزرگی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لائق و زیبا ہے، کیونکہ وہی اللہ ہے جس نے آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا، چرند کو بنایا، پرند کو بنایا۔ الغرض آپ کو، مجھ کو اور اس تمام کائنات کو وجود میں لانے والا رب العالمین اللہ اس تمام کائنات کا خالق ہے، اور اس اللہ کو چھوڑ کر تمام کی تمام اللہ کی مخلوق، اور وہی اللہ ہے جو ایک دن اس پوری دنیا کو نیست و نابود کر دے گا، اور صرف اسی اللہ رب العالمین کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ اور اللہ رب العالمین اس چیز پر بخوبی قدرت رکھتا ہے کہ ہمارے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد، ہمارے مر جانے کے بعد سالوں سال گزر جائیں گے شاید، لیکن پھر سے اللہ رب العالمین ہم کو ہمارے قبروں سے اٹھائے گا اور ہم سے سوال کرے گا کہ ہم دنیا میں کیا کیے۔ اگر ہم نیک ہے اور اللہ رب العالمین کی فرما برداری کرنے والے ہیں، اور بالخصوص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، اور اسی ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والے ہیں، یعنی ہم شرک نہیں کرتے، صرف اللہ کی توحید کو بجا لائیں گے، تو انشاءاللہ ہم کو ہمارے نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں گے، اور جنت میں ہمارے لیے مقام رہے گا۔ اور اگر ہم گنہگار ہے، خطا کار ہے، اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے والے ہیں، اور بالخصوص اس اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنے والے، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے والے جو لوگ ہیں، اور جو لوگ اللہ کے ساتھ ساتھ کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، یعنی اللہ سے بھی جی لگاتے ہیں، اللہ رب العالمین سے بھی مانگتے ہیں، پھر دوسروں سے بھی یقین رکھتے ہیں کہ ان سے بھی ہو سکتا، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں۔ اور کم از کم جو لوگ اللہ کے اس توحید میں کیونکہ شرک کیے ہیں، گناہ کیے ہیں، اور کم از کم موت سے پہلے توبہ نہیں کرتے، تو ایسے صورت میں ان کے نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم کو اس اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمارے چھوٹے بڑے جو بھی گناہ ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین تمام کے تمام گناہوں کو موت سے پہلے توبہ استغفار کرنے کی اللہ ہم کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب موت سے پہلے توبہ کی توفیق کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ ہم اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کرتے رہے،
اور اللہ رب العالمین سے گڑ گڑا کر اس دعا کرتے رہے کہ یا اللہ ہم جانے انجانے میں جو بھی گناہ کیے ہیں، بعض ایسے گناہ ہوتے ہیں جو انسان جان بوجھ کر کرتا ہے، بعض ایسے گناہ ہوتے ہیں انجانے میں اس سے کچھ گناہ ہو جاتے ہیں، اور بعض چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، بعض بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں، گناہ کبیرہ. تو ہمیشہ ہم اللہ رب العالمین سے ان تمام قسم کے جو جتنے گناہ ہیں، تمام گناہوں سے اللہ رب العالمین سے ہم توبہ استغفار کرتے رہنا ہے، اللہ سے ہم معافی طلب کرتے رہنا کہ اللہ ہم کو معاف کر دے. تو اسی اثناء میں، اسی ضمن میں ہم ہمیشہ توبہ استغفار میں لگے رہیں گے تو انشاءاللہ ایک وقت ایسا آئے گا ہماری زندگی میں کہ ہمارے اوپر موت طاری ہو جائے گی، ہمارے اوپر موت آ جائے گی، اور ہم انشاءاللہ موت سے پہلے جو ہے نا توبہ کرنے والے بن جائیں گے. یعنی موت سے پہلے توبہ ہم اسی وقت کر سکتے ہیں، موت سے پہلے توبہ اسی وقت نصیب ہوگی جب ہم ہمیشہ زندگی میں توبہ کرتے رہیں گے. تو ایک وقت آئے گا، موت ہم پر آئے گی، اور انشاءاللہ ہم موت سے پہلے توبہ کرنے والے بن جائیں گے. تو انشاءاللہ اس کو ہم لازم پکڑیں. اور کیوں نہ ہو ایسے نبی پر ان گنت درود و سلام، جو نبی صرف اور صرف آپ کے اور ہمارے کامیابی کے لیے، آپ کے اور ہمارے صحیح راستے پر آنے کے لیے، آپ کے اور ہمارے جنت میں جانے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی صرف ہوئی. تو اس لیے میں کہتا ہوں کیوں نہ ہو ایسے نبی پر ان گنت درود و سلام. سامعین، بھائیو، بزرگوں، دوستوں، اور ہمارے اہل علم حضرات اور بزرگان ہمارے دین و ملت کے اور پردہ نشین ماؤں بہنوں، الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل، اس کا کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو اس دینی محفل میں جمع فرمایا. یہ دینی محفلوں کی فضیلت ایسی ہے کہ اللہ رب العالمین فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں، اور فرشتے اللہ رب العالمین سے جواب میں کہتے ہیں یا اللہ یہ لوگ تیری مغفرت چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کو تو معاف کر دے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے فرشتوں تم گواہ رہو کہ میں ان تمام کی مغفرت فرما دیا. اور اس میں ایک شخص ایسا بھی ہوتا ہے جو اس محفل میں سننے، سیکھنے اور اس محفل کے اندر شامل ہونے کی نیت سے نہیں آیا، اس کے آنے کی وجہ کچھ اور ہے، یعنی بس ایسے راستے سے گزر رہا تھا، بس آ گیا، کسی اور کے انتظار میں بیٹھا. بہر اس کا کیا ہے؟ تو کہا گیا کہ اس کی بھی مغفرت ہو گئی. اللہ اکبر. تو یہ دینی محفل کی یہ بہت بڑی برکت ہے. تو انشاءاللہ جو ہے اسی بیان کے سلسلے میں اس دینی محفلوں کی فضیلت اور یہ جو کام ہے انشاءاللہ اس کی فضیلت کے تعلق سے بھی آپ کے سامنے باتیں آئیں گی انشاءاللہ. تو پہلے ہم ہمارے عنوان کی طرف چلتے ہیں، جس کے اندر یہ جو ہے یہ عنوان دیا گیا کہ جمعہ کی فضیلت. جمعہ کی فضیلت کے تعلق سے سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود سورہ جمعہ سورہ نمبر 62 سورہ نمبر 62 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ وضاحت سے جو ہے یہ فرما رہے ہیں. ابھی آپ کے سامنے وہ سورہ بھی تلاوت فرمایا، کچھ حصہ، آخری حصہ. تو یا ایھا الذین آمنوا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ. یعنی اے ایمان والو، جب تمہارے سامنے جو ہے جمعہ کے لیے ندا دی جائے، یعنی بلایا جائے، تو تم اللہ کی عبادت کی طرف لپکو، اللہ کی عبادت کی طرف جو ہے نا دوڑتے آؤ. کا مطلب یہ ہے کہ تیاری کے ساتھ تم اللہ کی عبادت کے لیے آؤ. ویسے نمازوں کے لیے جو ہے نا دوڑتے آنا قرآن حدیث کی روشنی میں صحیح نہیں ہے. بھاگتے ہوئے لوگ آتے کیونکہ رکعت مس ہو جاتی، اور جو ہے رکوع مس ہو گیا تو پھر ایک رکعت پھر پڑھنا پڑتا. ایسا کچھ یہ سمجھ کر کیا ہے، لوگ اگر جماعت ٹھہر کے تو جو ہے بھاگتے ہوئے آتے ہیں، تو بھاگتے ہوئے آنے کا نہیں ہے. لیکن یہاں پر یہ حکم یہ دیا گیا کہ جب جمعہ کے دن تم کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ آج جمعہ کا دن ہے، تو اس کی تیاری کر لو. تم جو بھی تجارت کرتے ہو، بزنس کرتے ہو، نوکری کرتے ہو، یا اسٹوڈنٹ ہو، جو بھی تم اپنی مصروفیات ہے، ان مصروفیات کو تم کیا کرو، ذرا تیزی سے اس کو جو ہے نا کام کو جلدی نپٹ لو. اور پھر جمعے کا اعلان کب ہوگا؟ اب عام طور سے جب جمعہ کے نماز کے لیے جب اذان دی جاتی ہے، اسی کو جو ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی آواز دی جا رہی ہے نماز کے لیے، جمعہ کی نماز کے لیے، جب ہم تیاری کریں. لیکن حقیقت میں یہ قرآن کی آیت، یہ پورا سورہ جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا، اور اس کو عمل کر کے بتایا گیا کہ جمعہ کے دن ہم کو کیا کرنا ہے، اذان سے پہلے مسجد میں داخل ہو جانا ہے، اذان سے پہلے. اب ہمارے پاس اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے پہلے ایک اذان ہوتی ہے، پھر اس کے بعد میں
پھر اور ایک ممبر پہ چڑھنے کے بعد جو عربی خطبے کے لیے جو نا اور ایک اذان دی جاتی ہے. اس طریقے سے 2 اذان دیے جاتے ہیں. تو 2 اذان کے تعلق سے تفصیلات انشاءاللہ ہم آگے جو ہے نا سمجھنے کی کوشش کریں گے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں جو نا ایک ہی مرتبہ اذان ہوتی تھی، اور ممبر پہ جب چڑھتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اسی وقت اذان ہوتی اور اسی وقت جو ہے نا خطبہ شروع ہو جاتا. اور اس کے بعد جو ہے ایک مرتبہ بیٹھتے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اٹھ کر ٹھہرتے، پھر اور ایک خطبہ پڑھتے. یہ طریقہ ہوتا تھا. تو اب ہمارے پاس کیا ہے، 12:30 کو ایک اذان ہوتی ہے. یہ جو ہے نا خلفاء راشدین کے دور میں ایک وقت ایسا آیا کہ لوگ جو ہے نا بڑے مصروف ہے، تجارت میں، خرید و فروخت میں، دکانداری میں، یا اپنے بزنس میں بہت بزی ہے. تو یہ سوچ اور یہ سمجھنے کی کوشش یہ کی گئی لوگوں کے سمجھ کے لیے کہ مارکیٹ میں جو ہے نا ایک بار جو ہم آواز دیں گے، تو مارکیٹ میں ایک مرتبہ جو ہے نا اذان کے جو الفاظ ہیں نا اس کو بلند کیے گئے. لوگوں کو معلوم ہوا کہ بھائی وقت ہوا. پھر لوگ جب جمع ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جس طریقے سے ممبر پہ جب امام چڑھتے ہیں تو اذان ہوتی تھی، وہ اذان بھی دی گئی. تو بہرحال جو ہے اس کو یہیں پر ہم رک کر اب آگے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو ممبر پہ امام چڑھنے سے پہلے ہم کو کیا کرنا ہے، مسجد میں داخل ہو جانا ہے. تو یہ ہوا مسجد میں جمعہ کے دن داخل ہونے کا. اور جمعہ کی فضیلت کے تعلق سے، اس نماز میں شامل ہونے کی اور خطبے میں شامل ہونے کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر مانتے ہوئے جو لوگ گھر سے غسل کر کے نکلتے ہیں، گھر سے نہا دھو کر، یعنی غسل جنابت کا بھی ذکر آیا ہے احادیث میں، تو غسل جنابت کر کے جو ہے نا گھر سے نکلتے ہیں اور مسجد کو آتے ہیں، اور اذان سے پہلے ممبر پہ امام جو ہے نا خطبہ شروع کرنے سے پہلے آ جاتے ہیں، اور پھر 2 رکعت نماز پڑھ لیتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں. آپس میں بات چیت نہیں کرتے. اگر کوئی آ کے بات کر رہا ہے، کچھ جو ہے نا آپس میں گفتگو اگر کوئی کر رہے ہیں تو ان کو روکنے بھی کوشش نہیں کرتے، اور خاموشی سے جو ہے نا بیان کو سنتے ہیں. اور یہاں تک کہ کنکریوں سے بھی نہیں کھیلتے. اس کا بھی ذکر آیا. اب بعض لوگ ہوتے ہیں کہ مسجد میں گئے، بیٹھے تو کچھ نظر آیا تو اس کو ایسا ہٹا رہے یا کچھ بھی، تو وہ بھی نہیں کرنا ہے. اب آج کل کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو جیب میں فون ہے، آپ کوئی واٹس ایپ چیک کر سکتے ہیں، کوئی جو ہے نا انسٹاگرام چیک کر سکتے ہیں، یا کچھ گوگل سرچ کر سکتے ہیں، کیونکہ ابھی اذان نہیں ہوئی. اور اذان ہونے کے باوجود بھی جو ہے ممبر پہ خطبہ شروع ہونے کے باوجود بھی اب لوگ ان چیزوں کو اتنا اہم سمجھتے ہیں کہ بھئی واٹس ایپ میں کچھ ایسا میسیج آ جائے میں اس کو رپلائی دوں. میں دینا ہے تو دے سکتے، دینا چاہیے، لیکن کب؟ یہ 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ جو تم اللہ کے لیے وقف کر دیے ہو، اللہ کی رضا کے لیے تم آ گئے ہو مسجد میں، اب اس کو سوئچ آف کرنا ہی بہتر ہے. سوئچ آف کر دے، اور جو ہے یعنی تو نے سائلنٹ موڈ پہ رکھ دے، اور بہتر یہ ہے کہ گھر میں اس کو چھوڑ دے کہ آ جائیں انشاءاللہ. تو جو ہے خطبہ شروع ہونے سے پہلے ہم کیا کرنا ہے، 2 رکعت نماز پڑھ کے ہم جو ہے بیٹھ جانا ہے، خاموشی سے بیان کو سننا ہے، کنکریوں سے بھی نہیں کھیلنا ہے، اور یہاں تک کہ بیان مکمل نہ ہو جائے. پورا بیان خطبہ پورا سن لیے، پھر اس کے بعد میں نماز پڑھ لیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس شخص کے لیے پچھلے جمعہ سے لے کر اس جمعہ تک جتنے بھی اس کے گناہ ہوئے ہیں، اللہ اکبر، تمام کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے مومنوں کے لیے، یہ ایمان والوں کے لیے، کہ وہ پچھلے جمعہ سے لے کر اس جمعہ تک جو بھی گناہ کرے، اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ میں تیرے گناہوں کو معاف کروں گا، بندے تو آ جا. لیکن بندہ اتنا ہٹ درم ہے، اور انسان اتنا جو ہے نا اپنے آپ میں بڑے فخر کے ساتھ یہ ہے کہ میں نہیں آؤں گا. وہ کہتا ہے میں نہیں آؤں گا. صرف نماز کے وقت کیا کریں گے، حیدرآباد میں اکثر دیکھتا ہوں، بس نماز کے وقت جو ہے نا لوگ جلدی جلدی آتے ہیں، وہ آڑی تیڑی وضو جو بھی ہے کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد میں 2 رکعت نماز پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد پھر چلے جاتے ہیں. تو جمعہ کی فضیلت کہاں حاصل ہوئی؟ پوری فضیلت حاصل نہیں ہوئی. تو پوری فضیلت اسی شخص کے لیے ہے جو شخص جو ہے اس طریقے سے اذان سے پہلے مسجد میں داخل ہو جائے، خطبہ شروع ہونے سے پہلے مسجد میں داخل ہو جائے، اور بیان کو غور سے سنے، آپس میں گفتگو نہ کرے، کنکریوں سے نہ کھیلے، یہاں تک کہ بیان مکمل ہو جانے کے بعد نماز پڑھ لے، تو اس کے لیے پوری کی پوری فضیلت ہے انشاءاللہ، پوری فضیلت.
اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ پچھلے 10 دنوں کے گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے. 10 دنوں کے گناہ معاف کیے جانا اور جو ہے پچھلے جمعہ سے لے کر اس جمعہ تک کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. علماء اکرام فرماتے ہیں کہ یہ صغیرہ گناہ ہیں. بڑے بڑے جو کبیرہ گناہ ہیں، جس طریقے سے اگر کوئی شراب پیتے ہیں، کوئی زنا کرتے ہیں، کوئی ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، کوئی اور کچھ اور ایسا بڑا بڑا گناہ کرتے ہیں، تو ایسے گناہ کے لیے نہیں ہے یہ معافی. ایسے گناہ جو کیے ہیں ان کے لیے شرط یہ ہے وہ لوگ اپنے آپ ایک سو ہو کر اللہ کی طرف انفرادی طور پہ اس کی توبہ کر لے. اللہ مجھ سے یہ گناہ ہوا، جو بھی کبیرہ گناہ بڑے گناہ ہوئے، یہ گناہوں کو معاف کر دے اللہ بول کے جو ہے وہ بندہ اس بڑے بڑے گناہوں کے لیے معافی طلب کرنا ہے خصوصاً. اور پھر یہ جو گناہوں کا جو ذکر کیا گیا پچھلے جمعہ سے لے کر اس جمعہ تک، یہ جو ہے چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ. لیکن انشاءاللہ جو بھی حضرات جو جمعہ کے لیے حاضر ہوں گے، اس نیت سے اگر حاضر ہو جائے کہ اللہ رب العالمین ہمارے اس جمعہ کو آنے سے اللہ رب العالمین ہمارے بڑے گناہوں کو بھی معاف کر دے، چھوٹے گناہوں کو بھی معاف کر دے، اپنے دلوں کو پاک صاف کر کے اللہ کی رضا کے لیے انشاءاللہ اگر مسجد میں آ جائیں گے اذان سے پہلے اور پھر 2 رکعت نماز پڑھ کے جو ہے بیٹھ جائیں گے، غور سے سنیں گے، پھر آپس میں بات چیت نہیں کریں گے، کنکریوں سے نہیں کھیلیں گے، اور یہاں تک کہ نماز بھی مکمل پڑھ لیں گے، تو انشاءاللہ ان کے لیے بڑے چھوٹے صغیرہ کبیرہ تمام کے تمام گناہوں کی انشاءاللہ مغفرت ہو جائے گی انشاءاللہ. اللہ بڑا رحمان ہے، بڑا معاف کرنے والا ہے. تو ہم کو چاہیے کہ اس چیز پر ہم کیا کریں، عمل کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ جمعہ کے دن جو ہے ہم کو سورہ کہف کی تلاوت کرنا ہے. سورہ کہف کی جو لوگ تلاوت کریں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کے لیے اللہ کی جانب سے ایک نور قائم کیا جائے گا. ایک نور ان کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ خاص کر دیں گے. اور اس کی تفصیلات میں بعض جو ہے نا محدثین فرماتے ہیں اس نور کا مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے اللہ رب العالمین نیکیاں کرنے کے لیے راستے کھول دیں گا انشاءاللہ. ان کے لیے کیا ہے، گناہوں سے بچنے کے لیے، نیکی کرنے کے لیے ان کے لیے راستے کھلتے جائیں گے اور اللہ رب العالمین ان کی حفاظت فرمائیں گا. بہرحال ان کے لیے کیا ہے، نور ہے. تو یہ جو ہے نا فضیلتیں ہیں جو جمعہ کے لیے، جمعہ کے تعلق سے ہے، اس پر ہم عمل کرنا انشاءاللہ. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث آپ لوگ جانتے ہیں کہ جمعہ کے دن جو لوگ پہلے مسجد میں داخل ہو جائیں گے تو ان کے لیے کیا ہے، ایک اونٹ اللہ کی راہ میں ذبح کرنے کا ثواب ملے گا. اور اس کے بعد میں کوئی آئے تو ایک جو ہے نا گائے اللہ کی راہ میں ذبح کرنے کا ثواب ملے گا. اور اس کے بعد جو آئے تو ان کے لیے ایک بکرا اللہ کی راہ میں ذبح کرنے کا ثواب ملے گا. اس کے بعد میں ایک مرغی اللہ کی راہ میں جو ہے نا ذبح کرنے کا. اس کے بعد میں جو ہے ان کے لیے ایک انڈا ثواب اللہ کی راہ میں جو ہے نا خرچ کرنے کا ان کو ثواب ملے گا. تو اس طریقے سے یہ روایت یہیں پر نہیں رکتی کہ روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جو لوگ جو ہے نا خطبہ شروع ہونے کے بعد میں جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو پھر رجسٹر بند کر دیا جاتا ہے. یعنی جمعہ کے لیے جو بھی لوگ آئیں گے تو دروازے کے پاس، مسجد کے دروازے کے پاس 2 فرشتوں کو مقرر کیا جاتا ہے. فرشتوں کو مقرر کیا جاتا ہے. جو بھی لوگ مسجد میں داخل ہوں گے جمعہ کے دن ان کا نام رجسٹر میں لکھ دیا جاتا ہے کہ فلاں شخص جو ہے اذان سے پہلے داخل ہوا، فلاں شخص اذان سے پہلے مسجد میں داخل ہوا. اب جیسی اذان ہو جاتی ہے اور خطبہ شروع ہو جاتا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ فرشتے کیا کہتے ہیں، رجسٹر کو بند کر دیتے ہیں. پھر خطبہ سننے کے لیے فرشتے بھی مسجد میں داخل ہو جاتے ہیں. جب فرشتے مسجد میں داخل ہو گئے تو اب ہم اس کا اندازہ لگائیں گے پھر ہم کو کیا ثواب ملیں گا. رجسٹر میں ہمارا نام ہے نہیں ہے. اب اسلام کا اصول ہم جانتے ہیں، جتنی ہم نیکی کریں گے اتنا ہی ثواب ملے گا. جو پوری فضیلت جو ہے، جو پورا ثواب جو ملنا ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو آپ کے سامنے ابھی میں بیان فرمایا. تو اس طریقے سے ہم کیا کرنا ہے کہ جو ہے جمعہ کی تیاری ہم کیا کریں، فجر کی نماز سے شروع کریں. فجر کی نماز سے شروع کریں. جتنے بھی ہم فرض نمازیں جو پڑھتے ہیں، فجر کی نماز پڑھتے ہیں اور ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، عصر کی نماز پڑھتے ہیں، مغرب، عشاء، پورے 7 دن یا 8 دن ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں فرض نمازیں، ان تمام فرض نمازوں میں جمعہ کے دن پڑھنے والی فجر کی فرض نماز، جمعہ کے دن فجر جو صبح نماز پڑھتے اس کی جو فرض نماز ہے، یہ تمام نمازوں میں اس کی فضیلت ہے.
اس کی فضیلت ہے۔ تو اس سے ہم کو بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جمعہ کی جو تیاری ہے، جمعہ کی فضیلت ہے، فجر کے وقت سے شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، فجر کے وقت سے شروع ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے ہم کیا کرنا ہے، جمعہ کے دن خاص طور پہ کبھی فجر نہیں چھوڑنا انشاءاللہ، یہ بڑی فضیلت والی ہے۔ ویسے ہر دن ہم کو پڑھنا ہے، فجر پڑھنا ہے، ظہر پڑھنا ہے، عصر پڑھنا ہے، پوری کی پوری نماز انشاءاللہ ہم کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو اس کی جو نحوست ہے، نماز نہیں پڑھنے کی جو چیزیں ہیں، وہ نقصانات ہمارے زندگی میں آئیں گے۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ بھئی ہمارے اوپر یہ پریشانی آئی، یہ آزمائش آئی۔ یہ پریشانیاں جو آزمائشیں آ رہی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تیرے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اولین کیا ہے؟ تیرے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اب اس کے بعد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ آزمانا چاہے تو الگ بات ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کامیاب ہو جائے، ہمارے رزق میں برکت ہو، ہم جو ہے پوری دنیا کو جو ہے نا سمیٹ لے، پوری دولت کو ہم حاصل کر لے، لیکن فجر کے بعد میں ہی جو ہے نا رزق کو بانٹا جاتا ہے، اسی وقت ہم سوئے پڑے رہتے ہیں، تو پھر کہاں سے ہم کو فضیلت ملے گی؟ کہاں سے آپ کو مال و دولت ملے گی؟ کہاں سے ہمارے رزق کے اندر کشادگی ہوگی؟ بڑے جو ہے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ مسلم بستیاں صبح میں 8 بجے تک کم از کم جو ہے نا سوئے رہتے ہیں، 7:30 تک تو پکا سوئے رہتے ہیں، لیکن وہی آپ دوسروں کے بستیوں میں دیکھیے، وہ صبح 5 بجے اٹھ جاتے ہیں۔ ان کے گھروں کو اس طریقے سے سجایا جاتا ہے جس طریقے سے جو ہے ہمارے گھروں کو جمعہ کے دن جو ہے نا جمعے کے وقت ہم جس طریقے سے پورا پاک صاف رکھتے ہیں، وہ اس طریقے سے لوگ ہر دن کرتے ہیں۔ اب کیوں نہ ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ اصول یہ ہے، چاہے کوئی بھی ہو، وہ وقت جو کہا گیا اس وقت اگر ہم جو ہے پابندی کریں گے تو انشاءاللہ اس کی فضیلتیں ہمارے زندگی میں آنی ہی آنی ہیں، اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، جب اللہ کا وعدہ ہے تو اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا انشاءاللہ۔ تو ہماری یہ کوشش رہنا ہے کہ ہم صبح فجر کو کسی بھی حالت میں انشاءاللہ اٹھ جائے۔ ایک آدھ بار کبھی نیند لگ گئی تو الگ بات ہے، لیکن ہمیشہ یہ بہانہ لگانا کہ نیند لگ گئی، وہ اگر وہی ہم کو جو ہے نا فلائٹ میں جانا ہے یا جو ہے نا ٹرین کے لیے کچھ جو ہے نا جانا ہے، ٹرین میں جانا ہے، کچھ سفر میں جانا ہے، یا کسی کا استقبال کرنا ہے، کچھ ایسا ارجنٹ کام ہے، تو جو ہے نا پوری رات ہم نہیں سوتے، اللہ اکبر، پوری رات نہیں سوتے، اور جو ہے نا اس کے لیے ہم الارم خاص طور پہ جو ہے نا سیٹ کر کے رکھتے ہیں۔ لیکن آج ہم الارم جو ہے نا آفس کو جانے کے لیے سیٹ کرتے ہیں، لیکن فجر کی نماز کو جانے کے لیے کوئی فون کے اندر کوئی الارم نہیں لگاتے۔ اس کا بھی جواب دینا پڑے گا، اس کی فکر ہی نہیں ہے ہمارے نوجوانوں کے اندر، ہمارے مسلمانوں کے اندر اس کی جو ہے نا فکر ہی نہیں ہے کہ مجھ کو جو ہے نا نماز کو جانا ہے، میں جو ہے نا اس ٹائم پہ جو ہے نا اذان کا الارم لگاؤں، نماز کے لیے الارم لگاؤں۔ الا ماشاء اللہ لوگ ہے اس پر عمل کر رہے ہیں، لیکن اکثر طبقہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس چیز سے محروم ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم جو ہے نا ان چیزوں کے اوپر محنت کریں، ان چیزوں کے اوپر کیا کریں؟ محنت کریں۔ اور آگے جمعہ کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھ پر کثرت سے درود بھیجو۔ کثرت سے ہم کیا کرنا ہے؟ زیادہ سے زیادہ درود پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ ہم درود پڑھیں گے تو ہم کو کیا ہے؟ 10 نیکیاں ملیں گی، 10 گناہوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے، 10 درجے ہمارے بلند کیے جائیں گے، 70 رحمتیں ہم پر نازل ہوگی۔ اللہ اکبر، ایک مرتبہ درود پڑھنے سے کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر کہیں گے تو انشاءاللہ درود ہے، اور وہ درود جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے، ایسا درود پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ فضیلت ملیں گی، 10 گناہ معاف ہونا، 10 درجے ہمارے بلند ہونا، 10 نیکیاں ملنا، 70 رحمتوں کا نزول ہونا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو لوگ مجھ پر جتنا درود کثرت سے پڑھیں گے وہ لوگ قیامت والے دن میرے اتنے قریب رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم رہنا چاہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں جانا چاہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے ساتھ ہم جو ہے نا اٹھنا چاہتے ہیں قیامت والے دن، تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ درود پڑھنا ہے۔ جتنا ہم درود پڑھیں گے انشاءاللہ ہم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب رکھیں گا انشاءاللہ، اتنی مرتبہ۔ اور درود کے اندر جو درود ابراہیم جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، تو اس کا ہم جو ہے نا مختصر ترجمہ ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم اتحیات میں کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو اس کے اندر ہم اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے ہیں،
کس کے لیے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی نازل فرما، جس طریقے سے تو نے سلامتی نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کے آل اولاد پر۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل اولاد پر برکت نازل فرما، جس طریقے سے تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کے آل اولاد پر۔ یعنی ہم اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ ان کے آل اولاد پر اور ان پر سلامتی اور برکت نازل ہو۔ تو یہ ایک مرتبہ ہم انشاءاللہ یہ پورا درود پڑھیں گے، یا قرآن و حدیث کے روشنی میں کئی درودیں جو ہے نا ثابت ہے، تو وہ درود پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہم کو اتنی ساری فضیلتیں، 10 نیکیوں کا ملنا معمولی بات نہیں ہے بھائی۔ 10 نیکیاں ملتے ہیں، قیامت والے دن کوئی ایک نیکی کی وجہ سے کوئی جنت میں جائے گا، کوئی جہنم میں جائے گا۔ جنت اور جہنم کا فیصلہ صرف ایک نیکی کی وجہ سے، ایک گناہ کی وجہ سے۔ تو آج تو ایسا ماحول ہے کہ مسجد میں جب تک رہے تو جب تک نیکی ہم کر سکتے ہیں، اس کے بعد مسجد سے باہر نکلے تو کون کس کا کیا ہے پتہ نہیں، اور مسجد میں خود بھی ایسا حال ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ جو ہے ایک ایک نیکی کو ہم اللہ کی رضا کے لیے کریں، لوگوں کی رضا کے لیے نہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، بس صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے انشاءاللہ ہم کریں گے، اللہ کے پاس اجر ملے گا۔ اور جمعہ کے دن ایک ایسا وقت رہے گا جس وقت میں ہم اگر دعا کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں کریں گے۔ اور یہ وقت جو ہے عصر سے لے کر مغرب تک روایتوں میں آتا ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ خطبہ ثانی کے لیے، دوسرے خطبے کے لیے جب امام بیٹھ کر جب پھر اٹھتے ہیں تو بیٹھنے کا جو وقت ہوتا ہے اس وقت میں جو ہے نا دعاؤں کو ہم کر لینا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں۔ لیکن بعض جو ہے مدلل روایتوں کے مطابق کیا ہے، عصر سے لے کر مغرب تک کا یہ وقت ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے نا جمعہ کے دن بالخصوص جو ہے دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ تو اسی صورت کے اندر سورہ جمعہ کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ہے تم جب آواز دی جائے تو پھر مسجد میں داخل ہو جاؤ، پھر جو ہے نا اللہ کی عبادت کرو۔ جب عبادت اللہ کی کر لو تو کیا کرو، خرید و فروخت جو تجارت جو تم کر رہے ہو اس کو پورا چھوڑ دو، چھوڑ کے کیا کرو، مسجد میں آ جاؤ، نماز پڑھ لو۔ پھر نماز پڑھنے کے بعد میں کیا کرنا ہے، فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، کہ پھر اللہ کی جو ہے نا کثرت سے ذکر و اذکار کرتے رہو، اور پھر کیا کرو، زمین میں پھیل جاؤ، تم تجارت کرو، بزنس کرو، حلال جو تم کو کرنا ہے، نوکری ہے، تجارت ہے، بزنس ہے، اسٹوڈنٹ ہے، پڑھنا ہے، لکھنا ہے، جو بھی کرنا ہے، نماز پڑھ لو، پھر اسی چیز میں تم مشغول رہو۔ پھر ایک چیز کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر سے فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ پھر اللہ کی ذکر کو نہ بھولو، اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ پھر نماز پڑھ لیے تو پھر چلے گئے بزنس میں، تجارت میں پڑھنے کے لیے، پھر اللہ کو نہیں بھولنا، تجارت کرتے ہوئے کیا کرنا، حلال تجارت کرنا، ذکر یہ بھی ہے، حلال تجارت کرنا، پھر اللہ اکبر، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، اس طریقے سے اللہ کو یاد کرتے رہنا انشاءاللہ، اور حلال تجارت کرنا، اس کو نہ بھولے۔ تجارت کی اجازت دی گئی، جو چاہے وہ کرے، نہیں، حلال تجارت کرنا بھی اللہ کا ذکر، اللہ کی عبادت ہے انشاءاللہ۔ تو پھر کیا کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ واللہ خیر الرازقین، اللہ سبحانہ تعالیٰ بہترین رزق کا دینے والا ہے۔ تو تمام کی تمام فضیلتیں مختصر آپ کے سامنے جو ہے جمعہ کے میں رکھنے کی کوشش کیا۔ اب دوسرا رخ یہ ہے کہ دعوت کا کام جو آپ ہم مل کر جو کر رہے ہیں، اور یہ جو محفلوں کی جو فضیلت ہے، برکت ہے، ایک یا دو آپ کے سامنے میں روایتیں بیان کر کے انشاءاللہ اپنی بات کو میں ختم کروں گا، مکمل کروں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ہجرت کا حکم آیا کہ اب آپ کو کیا کرنا ہے، مکہ چھوڑ کر مدینہ جانا ہے۔ جب ہجرت کا حکم آیا تو اس حکم سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ایک شخص ہے، ایک صحابی ہے، اس صحابی کو جو ہے مدینہ بھیجتے ہیں پہلے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ جو ہے آپ مدینہ جائیے اور لوگوں کو اسلام سمجھائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چن لیتے ہیں، اور مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ایسی زندگی کہ جو ہے بڑے پیسے والے، ایک مرتبہ جو لباس پہنے تو پھر دوسری مرتبہ وہ لباس نہیں پہنتے،
ایک مرتبہ کوئی عطر لگائے تو پھر وہ عطر نہیں لگاتے، اتنے مالدار. اور لوگوں کو معلوم ہو جاتا تھا کہ عطر کے خوشبو سے کہ اس راستے سے مصعب گزرے ہیں. اللہ اکبر، اتنے پیسے والے. ایسے پیسے والے صحابی جب اسلام قبول کر لیتے ہیں اور اس چیز کو طے کر لیتے ہیں کہ مجھ کو جو ہے نا مکہ چھوڑ کر اب مدینہ جانا ہے، اب ان کے پاس جو بھی مال تھا پورے مال کو لے کر، ان کی دولت کو لے کر جو بھی ہے مدینہ نکلے، تو ان کو روک دیا گیا. والد تو نہیں تھے لیکن ان کے چاچا وغیرہ جو لوگ تھے وہ لوگ روک دیے ان کو اور کہا کہ یہ جو مال تم اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتے ہو یہ نہیں ہو سکتا. پہلی چیز یہ ہے کہ تم اسلام کو چھوڑ دینا، اس کلمے کو چھوڑ دینا، اور جو تمہارے باپ دادا کا جو دین ہے اسی پہ تم قائم رہنا. نہیں اسی دین کو چھوڑ کر جو نا دین محمدی کو اگر تم اختیار کرو گے تو تم کو کیا کرنا ہے، تمہارے پاس جو بھی مال دولت ہے سب کو چھوڑ کے جانا ہے. یہ مکہ میں کما ہوا مال ہے تو مدینہ نہیں لے جا سکتے. تو پورے مال کو، جو بھی چیزیں تھے، پیسہ، ہر چیز کو جو ہے نا ان کے پاس سے چھین لیا گیا. اور یہاں تک کہ روایتوں میں آتا ہے کہ جو لباس پہنے ہوئے تھے مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس لباس کو بھی اتار دیا گیا. کہا کہ یہ بھی مکہ کا ہے، اس کو بھی تم پہن کے نہیں جا سکتے، اس کو بھی نہیں پہن سکتے. اب اس چیز کو دیکھ کر ان کے گھر میں جو لونڈی کام کرنے والی تھی ان کو ایک ٹاٹ دی تھی. ٹاٹ کا مطلب اپنے پیر وغیرہ پوچھنے کے لیے ہم گھر کے سامنے دہلیز کے پاس جو کپڑا رکھتے ہیں اس ٹاٹ کو دیتی ہے. تو ٹاٹ لپیٹ کر وہ صحابی، ایسے مالدار صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی جنتی لباس کو دیکھنا ہے تو مصعب پہن کر آئے، دیکھ لو. اللہ اکبر. یہ کیا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے سب چیزوں کو قربان کرنا ہے مقصد. اس لیول تک پہنچنے کے لیے بہت بڑی قربانیاں ہوتے ہیں جی، بہت بڑی قربانیوں کی بات ہے. یہ آپ کے ہمارے بس کی بات ہی نہیں ہے، ہمارے تصور میں بھی ہم نہیں لا سکتے. ہماری سوچ وہ جو ہے نا ہمارے ذہن میں بھی یہ چیز نہیں آ سکتی کہ ایسا مالدار شخص. اور روایتوں میں آتا ہے کہ یہ ایک مرتبہ جو لباس پہنتے تھے پھر وہ نہیں پہنتے تھے. تو یہ ایک لباس کیسا ہوتا تھا؟ آج کے دور میں جو ہے نا کم از کم جو ہے نا 20-25 ہزار کا ایک لباس ہوتا تھا. 200 دینار کا ایک لباس ان کا ہوتا تھا، روایتوں میں آتا ہے. یعنی آج کل کے اگر جو ہے کوئی دعوت میں جو ہے نا اگر دولہا دلہن اگر ہے تو دولہے دلہن کے جو کپڑے ہوتے ہیں اس کا ایک نارمل جو خرچہ جو ہوتا ہے ان کے کپڑوں کا تو 20-25 ہزار کا ایک جوڑا ہوتا ہے. تو اس طریقے سے وہ ہر دن ایک لباس ایسا پہنتے تھے. 20-25 ہزار کا ایک لباس ایک مرتبہ پھر پہنے تو پھر دوسری مرتبہ اس کو نہیں پہنتے. اللہ اکبر. ایسے مالدار بس اسلام کے لیے، دین کے لیے سب کچھ قربان کر دیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مانتے ہوئے، اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بس جو ہے ایک ٹاٹ کو اپنے سطر پر ڈھانپ کر جو ہے نا حاضر ہو جاتے ہیں لبیک کہہ کر، اے نبی میں تمہارے آپ کے جو نا حکم پر میں حاضر ہوں. جب مدینہ جاتے ہیں، مدینہ جانے کے بعد جب ہجرت کا وقت آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 70 لوگوں کو جو ہے نا حاضر فرماتے ہیں. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھ کو دعوت تبلیغ کے لیے آپ بھیجے، میں جو ہے اتنے لوگوں کو تیار کیا. اللہ اکبر. اتنے لوگ اللہ کے فضل و کرم سے یہ لوگ جو ہے نا اسلام قبول کیا. تقریباً 70 لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے نا پیش کیا گیا. یہ صحابہ کرام کی قربانیاں تھے. یہ سننے کے لیے جو ہے یعنی مزیدار ایک کہانی کی طرح لگتی ہے، لیکن یہ حقیقت ہے. اور یہ چیز ہماری زندگی میں آنے کے لیے کبھی آ سکتی ہے کیا؟ ایک بار سوچ لے، کبھی ہم یہ کام کر سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتا. تو ہم کچھ نہ کچھ اللہ کے لیے کچھ نہ کچھ کریں انشاءاللہ، کچھ نہ کچھ کریں تاکہ اللہ کے سامنے جب ہم کو پیش کیا جائے گا یہ تو کہہ سکے کہ اللہ ہم اتنا تو کیے. اگر نہ بھی کہہ سکے، اللہ کو معلوم ہے کہ ہم کیا کیے، اللہ ہماری نیتوں کو جانتا ہے، دلوں کو جانتا ہے. بس اللہ رب العالمین اس کام سے جو ہے ہماری مغفرت فرما دے، ہماری مغفرت فرما دے. یہ ایک صحابی جب حکم آیا کہ تمہارے پاس جو بھی سب چیزوں کو لے کے آؤ، اب جو ہے نا جانا ہے اللہ کی راہ میں، پورے چیزوں کو جو ہے نا قربان کرنا ہے. لوگ جو ہے اپنے پاس جو بھی چیزیں ہیں، مال ہے، دولت ہے، سونا ہے، چاندی ہے، تمام کی تمام چیزوں کو لے کے آئے. لے کے آنے کے بعد اس کو جو ہے نا جمع کرتے رہے، ایک دن جو ہے نا ایک طرح کا پہاڑ بن گیا. اور ایک صحابی ہے وہ
بڑے غریب ہے. اب وہ کرتے ہیں کہ یہودی کے کھیت میں پوری رات جو ہے نا کھجور کے درختوں کو پانی سینچ کر جو ہے نا پورے جھاڑوں کو ڈال کے صبح جب ان کے پاس جو پیسہ آتا ہے، مال آتا ہے، اس کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچنے کی پوری کوشش کرتے ہیں. پوری رات ایک ہاتھ میں پورے جو ہے نا چھالے آ گئے تو دوسرے ہاتھ سے صرف ایک ہاتھ سے جو ہے نا پھر سے پانی سینچ کر یہودی کے جو ہے نا باغیچے کو جو ہے نا کھجور کے درختوں کو باغیچے کو جو ہے نا سینچا گیا، اور پورا پانی جو بھی دیا گیا رات بھر، اس کے بدلے ان صحابی کو جو ہے بس ایک چھوٹے سے ٹوکرے میں چند کھجور رکھ کر وہ یہودی کہتا ہے یہ اس کا تمہارے لیے معاوضہ ہے، یہ تمہارا کیا ہے، یہ پیمنٹ ہے، یہ رات بھر جو تم پانی سینچے پورا جھاڑوں کو ڈالے اس کا پیمنٹ یہ ہے. اللہ اکبر. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ صحابی اس کھجوروں کو لے کے جانے کے لیے بڑے پشیمانی پیش آ رہی ہے، ان کو بڑی شرم آ رہی ہے کہ لوگ جو ہے سونا لے کے آئے، بعض لوگ چاندی لے کے آئے، بعض لوگ ان کے پاس جو بھی مال تھا پورا مال لے کے آئے، یہ چند کھجوروں کو میں کیا کروں. اللہ اکبر. اب جاتے ہیں مدینے کے دروازے کے پاس چھپ جاتے ہیں. اللہ اکبر. دیکھیے کیسی نیت ہے صحابہ کی کہ کیا ہوگا نبی کے سامنے میں ان چند کھجوروں کو میں کیا صورت لے کر جاؤں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ صحابی جو ہے دیوار کے پیچھے دروازے کو جو ہے نا چھپ کر ٹھہرے ہوئے ہیں. بلایا گا اس صحابی کو، بڑے شرمندگی سے جو ہے نا سر جھکا کر اس کھجوروں کو لے کر آتے ہیں، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کھجوروں کو پیش کیے جاتے ہیں. جب یہ کھجور پیش کیا جاتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مال جو لدا ہوا تھا جو پہاڑ کے مانند پورے پہاڑ کے اوپر سب سے اوپر جو ہے نا اس کھجوروں کو لے کر رکھ دیتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. یعنی پورے جتنے بھی لوگ جو خرچ کیے سب پر اس کی فضیلت ہے. فضیلت اس لیے ہے، غربت ہے، پیسہ نہیں ہے، تنگ دستی ہے، مجبور ہے، اس کے باوجود اللہ کی رضا کے لیے کیا کیے ہیں، پوری رات محنت کیے، کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں دینے کا جذبہ، کچھ نہ کچھ اللہ کے لیے کرنے کا جذبہ، اللہ کے دین کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ. پورے جو ہے نا کھجوروں کے یہ چھوٹے ٹوکرے کو پورے مال کے اوپر لے جا کر اس کو رکھ دیا گیا. کہا کہ پورے مال کے اوپر اس کی فضیلت ہے. اللہ اکبر. یعنی دوسرے مال کو فضیلت نہیں ہے، نہیں، اس کو بھی فضیلت ہے. اپنے نیتوں کی اعتبار سے اس کو بھی اجر ملیں گا انشاءاللہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کیے ہیں. لیکن ان کی جو نیت تھی اور ان کے دل میں جو ارادہ تھا وہ اللہ جانتا ہے. اسی لیے پورے مال کے اوپر اس کھجوروں کو فضیلت دی گئی. تو ہم یہ کوشش کریں کہ جو کام جو ہو رہا ہے بھائیو بزرگوں دوستوں، یہ معمولی کام نہیں ہے. ہم دکھنے میں چند لوگ ہیں لیکن انشاءاللہ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ پورا گراؤنڈ بھر چکا ہوگا پورے جو ہے فرشتوں کی جماعت سے. الحمدللہ یہ ہمارا ایمان ہے. یقین کے ساتھ ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ معمولی جماعت نہیں ہے. کامیاب ہونے والے لوگ یہی لوگ ہیں جو اللہ اس کے رسول کا کام کرتے ہیں. انشاءاللہ اللہ کے رسول اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کا کام کریں گے تو انشاءاللہ یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. سمیہ رضی اللہ عنہ ایسی بوڑھی ہو چکی ہے، کمزور ہے. اب ابو جہل ان کے اوپر اتنا ظلم کر رہا ہے، سامنے بیٹے عمار ہے، یاسر ہے، دونوں ہے، یاسر موجود ہے. اب اس حالت میں ہے کہ جو ہے سمیہ رضی اللہ عنہ کو جو ہے نا نیزے سے جو ہے نا شرمگاہ پر مار دیا گیا، وہ بے ہوش ہو کر نیچے گر جاتی ہے. اللہ اکبر. اب ایسی حالت کہ جو ہے مسلمان ابھی پختہ نہیں ہوئے، ابھی اسٹرانگ نہیں مسلمان، متحد ہو کر جو ہے نا غیر مسلموں کی جو ہے نا ان کے ساتھ لڑنے کی طاقت ان مسلمانوں میں ابھی وہ کیلیبر نہیں آیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا اس حالت کو دیکھ کر سمیہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی عمر میں بہت زیادہ تھی، وہ اپنے سر کو لے کر اپنی مانڈی پر رکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں اے ماں سمیہ کیا آپ کو تکلیف ہو رہی ہے؟ تو کہتی ہے کہ مجھ کو تکلیف نہیں ہو رہی ہے، مجھ کو ایمان کی مٹھاس محسوس ہو رہی ہے. اللہ اکبر. ایمان کیا ہے؟ ایمان کی مٹھاس محسوس ہو رہی ہے. اور فرماتی ہے اے محمد میرے بچے تم کہتے ہو کہ جیسے جیو گے ویسے مرو گے اور جیسے مرو گے ویسے اٹھو گے. میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے آخری لمحات میں تمہارے چہرے کو دیکھتے رہوں
اور تمہاری مانڈی پر میری روح قبض ہو جائے، میرے سر کو نیچے مت رکھنا۔ اللہ اکبر، کیسا جذبہ ہے جی، کس عمر میں ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے آل یاسر، میں پورے خاندان کو جنت میں دیکھ رہا ہوں، جنت میں دیکھ رہا ہوں تم لوگوں کو، میں تمہارا مقام جنت ہے۔ آخرکار جو ہے یہ قربانیاں کس کے لیے؟ صرف اور صرف اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اعمال کو قبول فرما لے۔ کہتی ہے کہ جیسے جیو گے ویسے مرو گے، جیسے مرو گے ویسے اٹھو گے۔ میں چاہتی ہوں محمد میرے بچے، میں تمہارے ساتھ اٹھوں، اللہ اکبر، تمہارے ساتھ اٹھوں۔ تو یہ فضیلتیں ہیں صحابیات کے، صحابہ کرام کے، جو دین کے لیے، اسلام کے لیے ایسی ایسی قربانیاں۔ اس صحابی کی طرف پھر سے لوٹے جو مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ان کے آخری لمحات میں ایسا لباس پہنتے تھے کہ پھر وہ دوسری بار نہیں پہنتے، ایسا عطر لگاتے تھے کہ پھر سے وہ جو ہے نا عطر نہیں لگاتے، اور سب کو معلوم ہوتا تھا کہ یہ راستے میں مصعب گزرے ہیں۔ جب ان کے آخری لمحات ہوتے ہیں تو اللہ رب العالمین ان کی زندگی میں ان کو اس طریقے سے آزما رہا ہے کہ صحابہ کرام آ کر پوچھتے ہیں اللہ کے نبی، ہم جب مصعب کے چہرے کو ڈھانپ رہے ہیں تو پیروں کے پاس کپڑا تنگ ہو جا رہا ہے، کم پڑ رہا، اور جب پیروں کو ڈھانپ رہے ہیں تو چہرے کے پاس جو ہے نا کپڑا کم پڑ رہا ہے۔ کون سا کپڑا؟ کفن کا کپڑا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا مصعب تو وہ مصعب تھا کہ ایک مرتبہ جو لباس پہنتا تھا پھر نہیں پہنتا تھا، وہ میرا مصعب تھا۔ تم لوگ یہ کرو کہ اس مصعب کے چہرے کو جو ہے کپڑے سے ڈھانپ دو اور پیروں کے پاس گھاس ڈال دو۔ اللہ اکبر۔ کس کے لیے تھی قربانیاں؟ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ ہم کبھی یہ نہ سوچے کہ ہم چند ہے، مٹھی بھر ہے، ہم چند لوگ ہیں، نہیں، انشاءاللہ یہ چند لوگ جو مٹھی بھر ہے یہ خود قوم کی طاقت ہے۔ ہم ہے تو قوم ہے، ہم ہے تو زندہ ہے۔ ہم جب ٹوٹ جائیں گے تو سب کچھ بکھر جائے گا۔ تو لہٰذا جو دعوت و تبلیغ کے کام میں جڑے رہیں گے تو انشاءاللہ یہی لوگ کامیاب لوگ ہیں، انشاءاللہ کامیاب ہونے والے لوگ یہی لوگ ہیں انشاءاللہ۔ تو آخر میں اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم جو بھی سنے ہیں اللہ رب العالمین ہم کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ہم کو ایمان کی زندگی، اور جب ہم مرنے لگے تو ہمارے زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو جاری فرما، آمین یا رب العالمین۔ والسلام۔